السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تجلیات نبوت میں آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے غزوہ تبوک شروع کیا تھا اور اس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے صحابہ کرام نے غزوہ تبوک کے لیے قربانیاں دیں اور اپنے گھر سے کس طرح سے ساز و سامان لے کر آئے، کیونکہ تنگی کا غزوہ تھا، دور کا سفر تھا، موسم بھی گرم تھا تو اور سواریاں کم تھیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کا ایمان بھی آزمایا گیا کہ کون کس حد تک مومن ہے۔ اور اینڈ پہ جو ہم نے صحابی کے بارے میں پڑھا وہ تھے ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے جو کہ باغ میں اترے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آگے تبوک میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن گزارے ان میں کیا ہوتا ہے۔ تبوک میں 20 دن رومیوں کو تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام فرما کر دشمن پر رعب ڈالا اور وفود کا استقبال کیا، یعنی وہاں پر رہنے کی وجہ سے وہ جو دہشت طاری کرنے کا مقصد تھا نا وہ پھر پورا ہوا، اور جو بھی وہاں پر جماعتیں آئیں ان کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایلا کا حاکم یوحنا بن عبا آیا، اس کے ساتھ جربا، ازراح اور مینا کے بھی وفود تھے۔ انہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح کی اور مسلمان نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا کو ایک تحریر دی جس میں اس کو اور باشندگان ایلا کو امان دی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان قبول نہیں کرتے لیکن آپ کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں گے اور جزیہ ادا کریں گے۔ ان کی کشتیوں اور قافلوں کو سمندر اور خشکی میں ضمانت دی اور آمد و رفت کی آزادی عطا فرمائی، اور یہ کہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا مال اس کی جان کے آڑے نہ آ سکے گا۔ اسی طرح آپ نے ایک تحریر جربا اور ازرح کے باشندوں کے لیے لکھی جس میں ان کو امان دی اور یہ کہ ان پر ہر رجب میں 100 دینار ہوں گے۔ اہل مینا نے آپ سے چوتھائی پل کی ادائیگی پر صلح کی، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اتنا پھل دیں گے بطور جزیہ کے۔ دومت الجندل کے عقیدر کی گرفتاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کی معیت میں دومت الجندل کے عقیدر کی طرح روانہ کیا اور فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ خالد تشریف لے گئے، جب فاصلہ اتنا رہ گیا کہ قلعہ نظر آ رہا تھا تو ایک نیل گائے نکلی اور قلعہ کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ عقیدر اس کے شکار کو نکلا مگر خالد رضی اللہ عنہ نے خود عقیدر کو شکار کر لیا اور اسے گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ جو خبر ان کو ہوئی کہ جب خالد رضی اللہ عنہ پہنچیں گے وہاں پر تو وہ عقیدر کو کیسے پہچانیں گے، تو وہ آپ نے فرمایا تھا انہیں کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی فرمائی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہوں اور 400 نیزوں پر صلح فرمائی۔ اس نے ایلا اور مینا والوں کی شرائط پر جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ مدینہ کو واپسی۔ 20 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ راستے میں آتے جاتے 30 دن لگے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 50 دن مدینہ سے باہر رہے، یعنی آنے جانے کا راستہ ٹوٹل 30 دن تھا اور وہاں پر 20 دن تبوک میں رہے۔ راستے میں لشکر ایک گھاٹی سے گزرا، لوگوں نے وادی کی راہ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف عمار رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے۔ موقع غنیمت جان کر 12 منافقین نے قتل کے ارادے سے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کے انتہائی قریب آ گئے۔ یہ چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے، یعنی کپڑوں سے اپنے منہوں کو انہوں نے اچھی طرح سے لپیٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے ضرب لگائیں۔ انہوں نے ضرب لگائی تو اللہ نے منافقین پر رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کے نام بھی بتلائے اور ان کا ارادہ بھی، چنانچہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازداں کہا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم جانتے ہیں نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے صحابہ کو ایک دفعہ کہا تھا، لیکن اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے نازل ہوا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کی جان کی حفاظت کی جا رہی ہے اور رسولوں کی جان کی حفاظت کی جاتی ہے اور وہ فطری موت
ان کو آتی ہے، اور تاکہ وہ اپنی رسالت کا مقصد بحسن و خوبی پورا کر لیں۔ تو یہاں پر جب منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے یہ سب کچھ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بھی بتلا دیے گئے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے، اور جس وقت ان کے جانوروں کو ضرب لگائی گئی ہے تو اس وقت وہ جا کر مسلمانوں میں مکس اینڈ میچ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو ان کے نام بتائے گئے اور ان کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ سب کچھ بتا دیا تھا، تو اسی لیے انہیں رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں وہ، اب جب ہم سیرت کو ایک ترتیب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا، تو یہ واقعہ غزوہ تبوک کے بعد پیش آیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے لیے، یعنی ہم بعض اوقات ہم منافقین کے بارے میں پڑھتے ہیں یا یہ سب کچھ، تو ہم زیادہ وہ کیئر نہیں کرتے نا کہ نہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہوتے تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ کہیں میرا نام تو منافقین کی لسٹ میں شامل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے رہتے تھے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کس کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کس کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، مسجد زرار کا انہدام، منافقین نے ضرر رسانی، کفر، مومنین میں تفریق اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو گھات کی جگہ فراہم کرنے کے لیے انہیں قباء میں ایک مسجد بنائی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ آپ اس مسجد میں ان کے لیے نماز پڑھ دیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم سفر پر ہیں، البتہ واپس آئے تو انشاءاللہ، لیکن جب آپ تبوک سے واپسی میں ذی اوان میں اترے اور مدینہ ایک دن یا اس سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا، تو جبریل علیہ السلام نے نازل ہو کر مسجد کی اصل حقیقت بتائی اور نماز پڑھنے سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اسے جلا اور مسمار کرا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ واقعہ بھی غزوہ تبوک کے بعد پیش آیا ہے۔ تبوک پر جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ واپسی پر پڑھیں گے اس جگہ پر نماز، کیونکہ منافقین کا کیا مقصد تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھ دیں گے تو مومنین کے لیے یہ بات صاف ہو جائے گی کہ یہ ایک مسجد ہے اور وہ وہاں پر آئیں گے، اور درپردہ منافقین کی جو اسلام کے خلاف سازشیں ہیں وہ بھی وہاں پر جاری رہیں گی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی اصل حقیقت بتائی کہ یہ اور وہ آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں قرآن میں بھی نا تفسیر کے دوران، کہ یہ دراصل تقویٰ پر قائم نہیں کی گئی تھی مسجد، اس کو بنانے کے مقاصد کیا تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے اور ان کے خلاف یہاں پر ایک، یعنی ان کو پلیٹ فارم مل جائے جہاں پر وہ اسلام کے خلاف سازشیں تیار کر سکیں۔ آگے پڑھتے ہیں، اہل مدینہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال۔ جب مدینہ کے آثار دکھائی پڑنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رہا طابہ اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر لوگوں نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو استقبال میں عورتیں اور بچے بچیاں نکل پڑیں جو یہ شعر گنگنا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، ہم پر ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما رہی ہیں جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور لوگوں کے لیے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بھی لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے تھے آپ پھر وہاں پر بیٹھتے تھے۔ مخلفین یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے، جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے آ کر معذرت کی اور قسمیں کھائیں، یعنی بہانے بنائے، قسمیں کھا کر اپنی صداقت کا ثبوت دینے کے لیے وہ حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ظاہر قبول کیا اور باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ 3 سچے مومن بھی آئے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور وہ یہ تھے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ۔ آپ ان کے بارے میں بھی آپ ابھی تک قرآن کی تفسیر میں ان واقعات سے گزر چکے ہیں، سورہ التوبہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے سچ سچ کہا اور کوئی عذر نہیں تراشا، یعنی انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے تھے، یہ مجبوری پیش آ گئی تھی، وہ ہو گیا تھا فلاں فلاں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر رک کر ذرا ہم اپنے عمل کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں نا، کہ بعض اوقات ایک حقیقی عذر ہوتا ہے جو ہمیں روک دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو رخصت دی ہے جو حقیقی عذر رکھتے ہیں، وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت مانگیں
اور آپ ان کے لیے مغفرت کریں تو اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی خود اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے، معاف کرنے والے ہیں۔ کبھی کسی کلاس سے پیچھے رہنا پڑتا ہے، کوئی دین کی کمٹمنٹ آپ نے کی ہوتی ہے لیکن کوئی مجبوری پیش آ جاتی، ہم انسان ہیں نا، مجبور ہیں، ہمیں ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، جسمانی روحانی ہر طرح کی مختلف ضرورتیں ہیں، ہمارے ساتھ اہل و عیال ہیں، تو صحت اور بیماری کا مسئلہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ منافقین کے دلوں کا کیا حال تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے ہیں، انہوں نے عذر بہانے تراشے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے دلوں میں، آپ نے ان کے ظاہر کو لیا اور باطن کو اللہ کے سپورٹ کر دیا۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے بڑا سیکھنے کا سبق ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جب خود دین سیکھ جاتے ہیں نا تو ہم اپنی حالت کو بھول جاتے ہیں اور لوگوں پر ہم دین کو زبردستی جبراً نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ٹھیک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی حکمت کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت کو، ان کے سنت کے طریقوں کو ہم کبھی نہ بھولیں کہ آپ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتے تھے، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے آپ کو ایسا کوئی حکم دیا گیا تھا۔ تو پھر ہمارا بھی طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ان کے ظاہر پر ہی رکھیں، ان کے ظاہر کے ساتھ ہی ان کے ساتھ معاملہ کریں، ان کے باطل میں جھانک کر ان کے جو بھی حالات ہیں یا ان کی جو دلی کیفیات ہیں وہ جان کر ان کو شرمندہ نہ کریں، یا ان کے یعنی کہ یہ کہنا ہے کہ کنفرنٹ نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کے باطن کو اللہ کے سپورٹ کر دیں۔ اگر ہمیں اتنی ہی خیر خواہی ہے ان کے لیے تو ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں، خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں، ٹھیک ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جب دیکھیں نا کہ منافقین کے تو اندر کا، اگر کوئی منافق ہے، اگر ہمیں پتہ چل بھی جاتا ہے، جیسے مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تو شرم پہلے ہی جو ہے کم ہو چکی ہوتی ہے نا، یعنی لیکن جب آپ ان کے کنفرنٹ ہو جاتے ہیں تو بالکل ہی وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بالکل نہیں آپ کی سنتے ہیں، یعنی وہ جو ایک چانس باقی تھا کہ شاید آپ ان کو ہدایت کی طرف بلا سکیں، ہم وہ بھی ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سنت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں صبر بہت چاہیے ہوتا ہے، خوش اخلاقی کے لیے بھی ہمیں صبر چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے دوسرا ہمارے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کر رہا ہے، ہمارے سے بہانے بنا رہا ہے، لیکن ہم اس کے ظاہر پر معاملہ کر کے اس کو جانے دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 3 صحابی تھے، یہاں پر بھی ہمیں ان کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں یعنی ایمان سے کھوٹ نہیں تھی، یعنی یہ سچے مومن ہی تھے، لیکن اس وقت یہ بہک گئے، یعنی ان کے ایمان میں تھوڑی کمی آ گئی، یا اس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکل سکے، تو انہوں نے آ کر پھر سچ سچ کہا، انہوں نے کوئی عذر بہانہ نہیں تراشا۔ جو سچا ہوتا ہے نا، جب وہ سچی توبہ کرتا ہے تو وہ پھر صرف رب سے سچا نہیں ہوتا، پھر وہ ظاہر کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر آج میں دنیا میں جھوٹ بول کر چھپ بھی جاؤں گا، بچ بھی جاؤں گا، تو پھر آخرت میں تو نہیں بچنے والا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ اگر ان کا ایمان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگر ہم اللہ کے رسول سے جھوٹ بول بھی دیں گے تو آپ کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آ کر سچ سچ کہا اور کوئی عذر نہیں تراشا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے بات نہ کریں۔ اب یہاں پر رک کر آپ یہ ذرا سوچیں کہ کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی غفلت، سستی، کاہلی کی وجہ سے، یعنی ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم اٹھنے کے ہی قریب ہوتے ہیں کہ 1-2 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ کام پینڈنگ ہوتا ہوتا پیچھے ہی چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ہمیں کنسیکوینسز سامنے آتے ہیں، کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے، تو پھر ہمیں یاد آتا ہے اوہو یہ تو ہم نے غلط کیا تھا، ہم نے تو اس کمٹمنٹ کو نبھانا تھا، ہم نے تو چھوڑ دیا، کبھی امانت میں خیانت ہو گئی، کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، ہم نے کسی پر کوئی ظلم کر دیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی سی غفلت اور سستی جو ہوتی ہے وہ انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے بات نہ کریں، چنانچہ ان کے لیے لوگ بدل گئے، زمین انجانی ہو گئی، اپنے آپ سے تنگ آ گئے اور دنیا اندھیر ہو گئی۔ 40 دن گزرے تو مزید حکم آیا کہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں، پھر 50 دن پورے ہوئے تو اللہ نے ان کی توبہ نازل کی، فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا
ان اللہ هو التواب الرحیم، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اور اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جان پر بن آئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر پناہ کی کوئی جگہ نہیں، کوئی اور جگہ نہیں ہے، اگر ہے تو اسی کی طرف ہے، تو اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اس سے مسلمانوں اور پیچھے رہ جانے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لوگوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری اور مبارکباد دی، انعام دیے اور صدقے کیے، اور یہ ان کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا۔ اب یہاں پر ہمیں دوسرے مسلمانوں کا طرز عمل بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ ان مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے، ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ دل سے ان کے خیر خواہ تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ تو جب اللہ کی طرف سے 50 دن کے بعد توبہ قبول ہوئی ہے تو یہ سب آپس میں خوش ہوئے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی۔ جبکہ کچھ اور آیتوں نے منافقین کا بھانڈا پھوڑ دیا، ان کے جھوٹ کا راز کھول دیا اور سچے مومنین کو بشارتیں دی۔ بس تعریف جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آیات جب اتاری تو منافقین کا راز بھی فاش کر دیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سن 9 ہجری میں تبوک سے واپس ہوئے۔ اسی مہینے نجاشی شاہ حبشہ اسحمہ بن ابجر نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ اس سے یہ ہمیں دلیل بھی ملتی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی یہ ہوگی، جہاں جہاں کسی کو بھی اگر ضرورت پڑ سکے تو۔ پھر شعبان 9 ہجری میں آپ کی صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، بقیع میں دفن فرمایا اور ان پر سخت غمگین ہوئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس سے بھی تمہاری شادی کر دیتا۔ اب یہاں سے ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے کہ بحیثیت داماد وہ ان کا کردار کتنا بلند پایا کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیسری بیٹی ہوتی میرے پاس تو میں اس سے بھی تمہاری شادی کرتا۔ پھر ذیقعدہ 9 ہجری میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی فوت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی مگر آپ نہ مانے، لیکن پھر قرآن نازل ہو گیا جس میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب جو آخری پیراگراف پڑھا ہے اس میں ایک دو چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنون کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں، لیکن یاد رکھیے کہ پہلی بیٹی جب فوت ہوئی تو پھر دوسری بیٹی کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا گیا، کیونکہ ہمارے دین میں یعنی دین اسلام میں 2 بیٹیوں کو یعنی 2 بہنوں کو، 2 خالاؤں کو اور خالہ بھانجی کو اور پھوپھی بھتیجی کو اور اسی طرح 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا منع ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ظاہر ہے اس سے پہلے کی شریعت میں موجود تھا، جیسے یعقوب علیہ السلام کی زوجیت میں 2 بہنیں تھیں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا اسلام میں منع ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی کیونکہ ابھی تک قرآن کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اگر ان کو روکا تو وہ جو کچھ ابھی تک انہوں نے عبداللہ بن ابی کی طرف سے دیکھا تھا اور سب مسلمانوں نے اس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے تھے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہ واضح ایک آیت نہیں اتری۔ اچھا، اب جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ لیکن آج ہم اگر کسی شخص سے کوئی ذاتی گرج رکھتے ہیں یا اس میں ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے منافق ہونے کا اعلان نہیں کریں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔